آٹے پر جو سبسڈی جو ختم کی گئی اس کے حوالے سے تحریک ہے. اس کے علاوہ جو بجلی کی اندر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور بیجا قسم کے ناجائز ٹیکسز کا اجرا کیا گیا، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے. ہم ہم نے جو پوائنٹ لکھے ہیں وہ میں یہاں پر پڑھ کر آپ تک پہنچا دوں. موجودہ آٹے پر سبسڈی کی عدم فراہمی، بجلی بجلیات پر ناجائز ٹیکسز، پیشہ خودکفروش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ابھرنے والی تحریک میں پیپل ریولوشنری فرنٹ نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہر طرح کا کردار ہم دینے کے لیے تیار ہیں. پی آر ایف ناجائز ٹیکسز اور مشربہ مہنگائی سامراجی استحصال قومی محرومی کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یہ خطہ متنازع ہے جہاں پاکستان کے حکمران عالمی سامراجی سرمایہ داری کے کمیشن ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی غلامی میں اتنا گر چکے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، نجکاری، بنیادی ضروریات کی اشیاء پر ناجائز ٹیکسز میں اضافہ کر کے محنت کشوں کی زندگیاں جیرن کر رہے ہیں. معاشی حالات سے تنگ آ کر آئے روز غریب اور لاچار لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، جبکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے نام نہاد عوامی نمائندے ایوانوں میں اپنی برات میں اضافے کا بل منظور کر رہے ہیں اور سامراجی مالیاتی ادارے کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. لیکن نام نہاد آزاد کشمیر آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اس خطے میں اور اس خطے پر بھی آئی ایم ایف کی معاشی پالیسیوں کا نفاذ کسی صورت جائز نہیں ہے، جبکہ متنازع خطہ ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کے اندر آٹے کی فی من قیمت پر تقریباً 1050 اور بجلی کی قیمت تقریباً 5 روپے ہے. دوسری جانب نام نہاد آزاد کشمیر میں 5 بڑے ڈیم جو یہاں کے محنت کش عوام کے خون پسینے کی کمائی پر ٹیکسز کی صورت میں لوٹ کر بنائے گئے ہیں، ان ڈیموں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں بجلی مہنگی دی جا رہی ہے. اور جبکہ اس خطے میں 9000 میگا واٹ سے زائد پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس وقت 3000 تقریباً 85 کے قریب میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور 5880 جو ہے میگا واٹ بجلی کے منصوبے زیر تعمیر ہے. اس خطے کی ضرورت 354 میگا واٹ ہے، لیکن 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے علاوہ 30 سے 60 روپے یونٹ تک بجلی کی فراہمی کی جاتی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاستی گریڈ اسٹیشن قائم کرتے ہوئے کشمیریوں کو بجلی مفت فراہم کی جائے، آٹے اور دیگر اشیاء خوردونوش پر سبسڈی دے کر مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے. آج تحریک راولاکوٹ سے ہوتی ہوئی نام نہاد آزاد کشمیر میں رہ چکی ہے، جس میں پیپل ریولوشنری فرنٹ اور جے کے این ایس ایف کے ساتھی بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ہم آج موجودہ تحریک کی قیادت، تمام ایکشن کمیٹیز، انجمن تاجران سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مہنگائی اور سامراجی لوٹ مار اور استحصال کے خلاف چلنے والی تحریک کو تمام ملازمین کے مطالبات سے جوڑتے ہوئے محنت کشوں کو تحریک میں شامل کریں تاکہ اس تحریک کو مزید مضبوط کیا جائے. ہم پاکستان کے مظلوم محکوم حکومتوں اور محنت کشوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف مقامی حکمرانوں، جاگیرداروں اور سامراجی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف منظم ہو جائیں اور عوامی حقوق کے لیے ہڑتالی کمیٹیوں اور عوامی کونسلیں بنا کر متحد ہوں تاکہ فیصلہ کن لڑائی کا آغاز کیا جا سکے. جب تک ہم متحد و منظم ہو کر اس نظام زر کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے، جب تک محکومی، محرومی، غربت، مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. ہم اس استحصالی نظام زر کے خلاف ناقابل مثالت جدوجہد کرنے کا عزم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں موجود طبقاتی استحصال، قومی محکومی کا خاتمہ سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے سے منسلک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ یہ میں آپ کے سامنے بل رکھ رہا ہوں جو پاکستان کے اندر جو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اور جبکہ ہمارے خطے کے اندر جو ڈیم ہے وہ یہاں پر وعدہ بھی کیا گیا کہ یہاں پر کشمیری محنت کشوں کو رائلٹی دی جائے گی، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ رائلٹی سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جو کہ
300-350 मेगावाट हमारी ज़रूरत है, हमें फिल फोर मुफ्त बिजली फराहम की जाए। और ये देखें टैक्स जो पाकिस्तान में लगाए गए हैं, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फाजिल टैक्स, फर्दर टैक्स, सेल्स टैक्स, एजुकेशन टैक्स, FPA जनरल सेल्स टैक्स, FPA इनकम टैक्स, FPA पर फाजिल टैक्स, FPA पर फर्दर टैक्स, FPA पर सेल्स टैक्स, यानी ये गरीब आवाम के साथ इंतहाई जुल्म है, जबर है, इस्तेसाल है, ये धोखा है हमारे साथ। हम किसी सूरत इन बिल्लात को जमा नहीं करेंगे, हम मुस्तरद करते हैं। और जब तक आटे पर सब्सिडी बहाल नहीं की जाती, यहाँ पर एशिया खुर्दनोश की कीमतों पर और नेशनल ग्रिड तामीर नहीं किया जाता, तब तक ये जदोजहद जारी और सारी रहेगी। मैं आखिर में यहाँ पर जो हमारे जिम्मेदारान मौजूद हैं उनका नाम लूँगा। PRF के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के मेंबर सईद आजम साहब यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। खाईगला के ऑर्गेनाइजर सैयद बलोच साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। खाईगला PRF के जनरल सेक्रेटरी तारिक खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। खाईगला ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के सेक्रेटरी मालियात आफ्ताब जाग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर कोई दोस्त और बात करना चाहे तो कर सकता है। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। हम आने वाले अरसे के अंदर इस तहरीक के अंदर भरपूर मुदाखलत करेंगे, इस हुक्मरान तबके को उखाड़ कर यहाँ पर इस साल से पाक निज़ाम का क़याम अमल में लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद साहब।